علم سے انسان کو ملتا ہے عرفان حیات، یہی بخشتا ہے دل و جان کو رفعت کائنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر نامور صحافی و ناول نگار شوق صدیقی کے معروف ناول خدا کی بستی کے فنی و فکری جائزے پر ہے۔ خدا کی بستی پاکستانی ناول نگار شوق صدیقی کا اردو زبان میں ایک ناول ہے۔ اس ناول کے اب تک تقریباً 50 ایڈیشن مختلف ناشرین کے زیر اہتمام شائع ہو چکے ہیں۔ اس ناول کو ڈرامائی تشکیل بھی دی گئی ہے اور پاکستانی ٹیلی ویژن سے 5 مرتبہ نشر ہو چکا ہے۔ ناول کو 1960 میں آدم جی ادبی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ 1958 میں منظر عام پر آنے والا ناول خدا کی بستی اردو کے بہترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ناول ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھا گیا ہے، چنانچہ اس میں افلاس زدہ معاشرے اور مزدور طبقے کی سماجی، معاشی، اقتصادی اور ذہنی الجھنوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ معاشرے میں چھپے ہوئے سفید بھیڑیوں کو بے نقاب کرنے کی خواہش نے اس ناول کو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا ترجمان بنا دیا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تصویر بن کر سامنے آیا ہے جس میں دولت کی ہوس، جنسی بے راہ روی، اقتصادی ناہمواری، افسردگی، دولت کی حریصانہ خواہش، بے روزگاری، غربت و افلاس اور فاقہ کشی کے منحوس سائے انسانی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہیں۔ اس ناول میں 2 مختلف انسانوں کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو اپنے آس پاس والوں سے محبت رکھتا ہے، جو ارد گرد کے لوگوں میں درد میں شریک ہے، جو اپنی پرواہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی پرواہ کرتا ہے، دوسروں کے مسائل حل کرنے کی تگ و دو میں رہتا ہے اور دولت و شہوت سے زیادہ اسے خلق کی خدمت کرنے میں تسکین ملتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ انسان ہے جو بے حسی کی کال کوٹری میں قید ہو چکا ہے، نفسانی خواہشات کی دلدل میں پھنس کر انسانیت کو بھول چکا ہے اور دولت اور جنسی بھوک کی مٹانے کے لیے غیر فطری اور وحشیانہ طریقہ اپنا کر سماج کے نام پر ایک دھبا بن چکا ہے۔ اس ناول میں شوق صدیقی نے محض جرائم کو پیش نہیں کیا بلکہ جرم کرنے اور مجرم بننے کے پس پردہ محرکات کا ذکر بھی کیا ہے۔ ناول کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے موضوع خدا کی بستی میں ایک باعزت خاندان اور ان کے شب و روز کو موضوع بنایا گیا ہے جو قیام پاکستان کے بعد ایک بستی میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا ہر طرح کے معاشرتی، معاشی مسائل اور با اختیار لوگوں سے وابستہ رہتا ہے۔ اس کہانی میں زندگی کی تلخ حقیقتیں، کمزوریوں کو بے بسی، طاقتوروں کے استحصالی رویے، مذہب کے ٹھیکیداروں کی من مانیاں، غرض ہمارے معاشرے کا ہر رخ دکھایا گیا ہے۔ اس ناول میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خدا کے نام پر بننے والے اس ملک میں کس قسم کا معاشرہ تشکیل پایا۔ ان کی نظر میں 1947 کے بعد معاشرہ جرائم کا معاشرہ ہے، جہاں جرائم پروان چڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس موجود ہے پلاٹ۔ یہ ناول کا اہم ترین جز ہوتا ہے۔ ناول کی کامیابی پلاٹ کی فنکارانہ تعمیر پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ خدا کی بستی کا پلاٹ ایک مرکب پلاٹ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 4 قصے دکھائی دیتے ہیں، جن میں ایک قصہ نوشا اور راجہ کا ہے، دوسرا سلطانہ کا، تیسرا فلک پیما کا اور چوتھا سلمان کا ہے۔ خدا کی بستی میں موجود تمام واقعات کو اس طرح باہم مربوط کر کے پیش کیا گیا ہے کہ پلاٹ میں کسی قسم کا جھول یا خلا محسوس نہیں ہوتا اور مختلف واقعات یکے بعد دیگر سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ماہر تعمیرات جس طرح فن تعمیر کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کسی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے، بالکل اسی طرح شوق صدیقی نے خدا کی بستی کے پلاٹ کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس موجود ہے مکالمہ نگاری۔ شوق صدیقی نے اس ناول میں مکالمہ نگاری کے فن کو خوب نبھایا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان اردو ناول کے بدلتے تناظر میں لکھتے ہیں، اس ناول میں ایک خصوصیت فطری مکالمہ نگاری کی ہے کہ ہر کردار اپنے ماحول کے تناظر میں مکالمہ بولتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مکالمہ محض متاثر نہیں کرتا بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں ایک مؤثر منظر روشن کر دیتا ہے۔ یہ خاصیت خدا کی بستی میں ہر جگہ ملتی ہے۔ آپ نے اس ناول میں بہت سے مکالمے استعمال کیے ہیں، مثلاً جرائم پیشہ افراد، شاہ جی اور استاد پیدرو کی گفتگو میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس ناول میں
مکالمے کرداروں کی نفسی کیفیات کی عکاسی بھی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس موجود ہے زبان و بیان۔ کسی بھی ناول کی تشکیل میں، اس کی کامیابی میں اس ناول کی زبان و بیان، اسلوب اور انداز تحریر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس ناول میں موجود کرداروں کی زبان اس کردار کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے تراکیب، تشبیہات و تمثیلات کا بیان، اس کا استعمال کیسا ہے، اس کے جملوں کی ساخت کیسی ہے اور ان کرداروں میں گفتگو کیسی ہے۔ ہر کردار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کے کردار کے مطابق ہونا چاہیے۔ شوقی صدیقی نے اس ناول میں زبان و بیان کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس ناول کے بیانہ حصے میں بہت سلیس اور رواں دواں زبان استعمال کی گئی ہے، جس میں کہیں کہیں خطابانہ انداز بھی دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً ایک اقتصاب ملاحظہ کریں، پھر تو اس کا یہ معمول ہو گیا کہ جہاں کہیں موقع لگا وہ کوئی پرزہ یا اوزار کارخانے سے چرا لاتا اور نیاز کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ اس رقم سے روزانہ نئے نئے پروگرام بنتے اور رات بھر آوارہ گردی ہوتی۔ نوشا نے غور کیا کہ جب سے اس کی جیب میں رقم رہنے لگی ہے، شامی اور راجہ دونوں کے انداز میں خوش آمدی آ گئی ہے۔ اب وہ اس کی ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ان کا سرغنہ بنتا جا رہا تھا۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہے منظر نگاری۔ اس ناول میں معاشرتی حالات کی بڑی اچھی انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے۔ وہ معاشرے کے مختلف طبقات کی زندگیوں کی حقیقت انگیز تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس ناول میں عیسائی پارسی اور الٹرا ماڈرن عورتوں کی تصویر کشی ایک مثال ہے۔ خدا کی بستی میں زندگی اور معاشرے کی وسعتیں منظر عام پر آتی ہیں۔ موجودہ سماجی نظام اور معاشرتی زندگی کے رنگا رنگ پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ منظر نگاری کے حوالے سے ایک اقتصاد ملاحظہ فرمائیں۔ شام ہو چکی تھی، نیاز کی دکان میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک آدمی کے ساتھ رازدارانہ انداز میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ کسی مال کا سودا ہو رہا تھا جو کسی طرح طے ہی نہیں ہوتا تھا۔ نیاز 100 روپے سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور وہ شخص بضد تھا کہ 110 سے کم نہیں لوں گا۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس موجود ہے کردار نگاری۔ کوئی بھی کہانی کرداروں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ناول چونکہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے اس میں ہر طرح کے کرداروں کی موجودگی لازمی ہے۔ ناول خدا کی بستی میں شوقی صدیقی نے کرداروں کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے اور کرداروں کی عادات، باطوار اور شکل و کے لحاظ سے حقیقی دکھایا گیا ہے۔ راجہ، نوشا، شامی، نیاز، سلطانہ اور خان بہادر ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ اس کے علاوہ ضمنی کرداروں میں گداگر، نوشا کی ماں، خالہ خان، استاد پیڈرو، پروفیسر کلیم اللہ اور نادرہ وغیرہ شامل ہیں۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 1 پر ہمارے پاس موجود ہے نوشا کا کردار۔ نوشا ایک نوعمر لڑکا ہے۔ استاد عبداللہ کی ماں کی مار، سب سے بڑھ کر نیاز کواڑیہ کی شاطرانہ چالوں کی مار۔ اتنی ماروں کے بعد ایک شخص کیا فرد اور قوم کی آزادی کا تصور رکھے گا؟ بھوک، بے روزگاری اور ذلت و خواری سے آزادی کا راستہ نوشا کے نزدیک کراچی کو راہ فرار ہے۔ آزادی کی تلاش میں غلامی ہی دامن گیر ہوتی ہے۔ چوروں کے سرغنہ شاہ جی کی غلامی، وہاں سے بھاگتے ہیں تو جیل میں دم لیتے ہیں اور پیشہ وار جیب کترے بن کر نکلتے ہیں۔ نہایت مختصر عرصے کے بعد نوشا کو آزادی ملی۔ خوشحالی اور تعلیم و تربیت کی جھلک پروفیسر کے گھر نظر آتی ہے۔ آخر میں اسی جنت سے بھی بے آبرو ہو کر نکلنا پڑتا ہے۔ وہ بے گھر تھا، ماں مر چکی تھی، بھائی بھاگ چکا تھا اور بہن نیاز کے آغوش میں تھی۔ بالآخر یہ کردار نیاز کو قتل کر کے پھانسی کی سزا پاتا ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 2 پر ہمارے پاس موجود ہے راجہ کا کردار۔ نوشا کے دوست راجہ کی صورتحال سنگین تر ہے۔ بچپن ہی میں باپ کی شفقت، ماں کی ممتا اور گھر کی عزت سے محروم وہ ایک کوڑی کے ساتھ مقیم ہے۔ بالآخر کوڑ کا مرض اس کا مقدر ہے۔ ماضی کے حوالے سے اس کی یادداشت نوشا سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ راجہ اور اس کے 2 بھائیوں کو ماں کے ساتھ دلی ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ راستے میں فسادی دونوں بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ماں اور راجہ بشیر کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ راجہ بھاگ جاتا ہے اور بشیر اس کی ماں کو بآسانی کوٹھے پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ سب خدا کی بستی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ راجہ کوڑی گداگر کے ٹکڑوں کا محتاج تھا۔ استاد گداگری مہم کے سلسلے میں کوڑی گرفتار ہوا تو راجہ رزق سے یکسر محروم ہو گیا۔ جب بے امید ہو گیا تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن نوشا نے ہر وقت
راہ دکھائی کہ کراچی میں روزی روٹی بھی ہے اور آزادی بھی ہے۔ کراچی اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے ہی وہ شکاری کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ ایک پردہ فروش نے نوکری کا جھانسا دے کر سرغنہ شاہ جی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 3 پر ہمارے پاس موجود ہے رضیہ کا کردار۔ رضیہ نوشا کی ماں ہے اور 38 سال کی خاتون ہے۔ یہ بیوہ ہو چکی ہے اور ایک دلکش خاتون دکھائی دیتی ہے۔ نیاز اس پر فریفتہ ہے۔ اصل میں ریاض اس کی بیٹی سلطانہ کو ہتھیانا چاہتا ہے اور اسے شادی کا جھانسا دے کر اسے شادی کر لیتا ہے۔ نیاز کی لاٹری یوں نکلتی ہے 50,000 کا بیمہ کرانے کے بعد رضیہ کو مہلک ٹیکہ لگا کر رفتہ رفتہ مار دیتا ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 4 پر ہمارے پاس موجود ہے نیاز کا کردار۔ نیاز ان لوگوں کی علامت ہے جو ہجرت کے بعد پاکستان میں لوٹ کے مال پر بے خوف پھل پھول رہے ہیں، کسی کی بیٹی پر پوری نظر رکھتے ہیں اور اس کی ماں سے جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ 50,000 بیمہ کی رقم بٹورنے کے لیے بیوی کو انتہائی فنکاری سے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ لوٹ کی مال کی طرح سلطانہ بھی نیاز کی گود میں آن گرتی ہے، گویا نیاز کباڑیے نے ایک کنبے کو یوں اجاڑ کے رکھ دیا جیسے سور کھیت کو اجاڑ دیتے ہیں۔ نوشا کو چوری کی راہ لگایا، رضیہ کو بہکا کر ہلاک کر دیا، انو کو ڈرا دھمکا کر گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور سلطانہ کے ساتھ بغیر شادی کے تعلق قائم کیا اور بالآخر اپنے گناہوں کی سزا موت کی صورت میں پائی۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہے سلمان کا کردار۔ یہ ایک آوارہ مزاج ناکارہ نوجوان کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ ایک جذباتی سا انسان ہوتا ہے جو پہلے تو سلطانہ کو بےحد پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کی خواہش بھی کرتا ہے، لیکن اپنی معاشی مجبوریوں کے تحت شادی کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیمان فلک پیما کی فلاحی تنظیم کا اہم رکن بھی ہوتا ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 6 پر ہمارے پاس موجود ہے خان بہادر فرزند علی خان کا کردار۔ خان بہادر فرزند علی حکمران طبقات کا نمائندہ کردار ہے۔ خان بہادر انگریز سرکار سے جاگیر سمت خطاب یافتہ بھی ہے اور آزادی کے بعد بھی وہ اپنے موسموں کا پٹا گلے سے نہیں اتارتا۔ ہر ٹھیکے پر آمدنی کا سب سے بڑا حصہ نیاز خان بہادر ہی کے نظر کرتا ہے۔ افسران مجازاً اس سے کمیشن لیتے ہیں، یوں تعمیرات پر تو برائے نام ہی لگتا ہے۔ سو انہوں نے جلد از جلد ٹوٹ جانا اور عوام کو ملبے تلے دب جانا ہے۔ عوام کا اعتبار حاصل کرنے اور الیکشن جیتنے کے لیے اسپتال کے لیے منتخب کی گئی زمین پر راتوں رات مسجد تعمیر کروائی جاتی ہے اور اسی طرح ایک اور بہت سے نازیبہ حرکات کی جس سے عوام کی حق تلفی ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ عوام اور قانون کی نظر میں اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کرداروں کے حوالے سے نمبر 7 پر ہمارے پاس موجود ہے فلک پیما۔ فلک پیما ایک فلاحی تنظیم قائم کرتا ہے جس کا بنیادی مقصد تعلیم سے محروم لوگوں کی تربیت کرنا اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا کرنا، لیکن خان بہادر جیسے سیاسی رہنما کے گنڈے فلک پیما کے فلاحی کاموں میں بار بار دخل اندازی کرتے ہیں اور ان کے آپس میں آگ لگا کر سارا اسباب تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فلک پیما تنظیم سے وابستہ افراد اسکائی لارک کہلاتے ہیں۔